بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه يحاسبكم به الله. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب اللہ ہی کی سلطنت ہے، سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. جو بھی زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ. ان تبدو میں نے تظہرو اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں، فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں جو بات ہے، جو باتیں کھٹکتی ہیں، جو ارادے، جو وسوسے جو آتے ہیں، من السوء برائی کے جو وسوسے آتے ہیں، برے کام کرنے کے، والعزم علیہ اور اس برے کام کے کرنے کا جو عزم، جو دل میں پختہ ارادہ ہوتا ہے جو اس کو تم ظاہر کرو اور تخفو ہو یا تم اس کو مخفی رکھو، یعنی تسرو ہو تم اس کو سر میں رکھو، راز میں رکھو، چھپا کے رکھو. یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا. یحاسبکم کہ تفسیر مؤلف نے کیا یخبرکم بہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دے گا، اس لیے کہ دل میں تو نہ جانے کیا کیا دل میں کھٹکتا ہے اور کیا کیا باتیں آتی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے، یہ خوبی ہے کہ نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے ایک مومن، ایک مسلمان آدمی، تو ارادہ کرتے ہی ایک نیکی اس کو مل جاتی ہے. جب وہ نیکی کر لیتا ہے تب ایک نیکی کے عوض میں اس کو 10 نیکی کم سے کم ملتی ہیں. ان الحسنۃ بعشر امثالها، تو ایک نیکی کے عوض میں کم سے کم 10، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. لیکن ایک مسلمان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس گناہ کو انجام نہ دے دے. جب گناہ کو انجام دے دیتا ہے، گناہ کو کر لیتا ہے، تب اس کے حق میں وہ گناہ کتنا لکھا جائے گا؟ ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھا جائے گا. 10 گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ایک ہی گناہ، وہ ایک ہی اسم لکھا جائے گا. تو یہ اس امت کی خوبی ہے، اس امت کا امتیاز ہے، اس کا شرف ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو فضیلتیں بخشی ہیں ان میں سے ایک فضل یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 نیکی پاؤ، ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ پاؤ. اور مزید یہ کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کا ثواب مل جائے اور گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ نہ ملے، برائی کا گناہ نہ ملے. تو یہاں پر یہ جو بات آئی ہے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ بھی تم اپنے دلوں میں ظاہر کرو یا چھپاؤ،
اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا۔ اب ظاہر کر دیا تو چلو ٹھیک ہے، ایک طرح سے اس نے ایک برائی کو لوگوں کے سامنے بتایا وغیرہ، لیکن چھپا کے رکھا، پھر بھی اس پر محاسبہ ہوگا۔ تو اس لیے مؤلف نے کہا کہ محاسبہ یہاں پر اخبار کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بتلائے گا کہ تم کیا کیا سوچتے تھے، تم کیا کیا برائی کا ارادہ کرتے تھے، تاکہ بندے کو پتہ چلے اللہ رب العالمین کی قدرت کا احساس ہو قیامت کے دن۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محاسبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقاب ہوگا، محاسبہ ہونا الگ چیز ہے اور عقاب سزا الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر محاسبے پر جو ہے عقاب ہو، کبھی کبھی والدین کسی عمل پر محاسبہ کرتے ہیں، ایسے کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو سزا نہیں دیتے ہیں۔ تو محاسبہ معاقبہ یعنی عقاب کا مستلزم نہیں ہے، اس کو لازم نہیں ہے۔ محاسبہ الگ چیز ہے اور عقاب الگ چیز ہے۔ ایک تو اس کی یہ تفسیر ہو گئی، اور ایک جو ہے آگے آیت آ رہی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ یہ دل میں چھپانے والی بات، دل میں کھٹکنے والی بات اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے جو ہے ان کو تشویش ہوئی کہ یہ تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہو جائے گا اگر دل کی باتوں کا بھی محاسبہ ہونے لگا تو انہوں نے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد میں جو آیت ہے اس میں جو ہے پھر گویا اس کے یعنی منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہے یا اس کے معنی کی توضیح ہے۔ کسی بھی آیت کو منسوخ نہ مانتے ہوئے اگر اس کا معنی اس میں تطبیق ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت کو منسوخ نہ مانتے ہوئے دونوں آیتوں میں تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے کہ یحاسبکم کو یخبرکم کے معنی میں مان لیا جائے، یخبرکم کے معنی میں، یا یہ کہ جو ہے محاسبہ عقاب کو مستلزم نہیں ہے، یہ معنی مان لیا جائے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آیت منسوخ ہے بلکہ اپنے حکم پر باقی ہے۔ یا بعض نے اس کا یہ معنی ذکر کیا ہے جیسا کہ مؤلف نے اشارہ کیا العزم علیہ، ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا، دل میں برائی آئی تو ٹھیک ہے، لیکن اس برائی کو کرنے کا عزم کیا، برائی کو کرنے کا عزم کیا کہ اس نے سوچا جیسے ہی موقع ملے گا یہ برائی کر گزروں گا، لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ برائی نہیں کر پایا، لیکن دل میں برائی کا پختہ ارادہ کیا ہے، تو پختہ ارادہ کرنا الگ چیز ہے اور کسی برائی کے بارے میں سوچنا یہ الگ چیز ہے، دونوں الگ چیز ہیں۔ چونکہ پختہ ارادے میں گویا دل کا عمل شامل ہو گیا، اس سے پہلے صرف دل کا قول یا وسوسہ تھا ذہن میں، لیکن جب کسی برائی کو کرنے کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا تو اس پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو اس طرح سے نصوص میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے آگے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اگر تم کسی چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا یا تمہیں اس کی خبر دے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرنا اسے معاف کر دے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، یعنی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، چھپا دے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تَعْذِيبَهُ، اور اللہ تعالیٰ جسے تعذیب دینا چاہے اسے اللہ تعذیب دے گا، عذاب دے گا۔ اللہ سب چیز کو لوگوں کو بتائے گا، کیا کیا تو کرتا تھا، کیا سوچتا تھا، کیا ارادہ کرتا تھا، کیا عزم تھا تمہارے دل میں، اللہ رب العالمین اس کو بھی بتلائے گا۔ اس کے بعد اپنی مشیت سے جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اپنی مشیت سے عدل و انصاف سے اس کو عذاب دے گا۔
تو جو آدمی عذاب کا مستحق ہوگا اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ والفعلان بالجزم، دونوں فعل یہاں جو جزم کے ساتھ آئے ہیں، فیغفر ویعذب، دونوں فعل جزم کے ساتھ عطفاً علی جواب الشرط، جواب شرط پر عطف کرتے ہوئے، عطف مانتے ہوئے یہ دونوں فعل مجزوم ہیں۔ جواب شرط کیا ہے؟ یحاسبکم ہے، یہاں پہ ادات شرط حرف شرط ان تبدو ان ہے، اس کے بعد اس کے سامنے اس کا فعل ہے، فعل شرط، آگے جواب شرط ہے یحاسبکم، اسی لیے یہ مجزوم ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے۔ اسی یحاسبکم پر عطف مانتے ہوئے فا کو پھر حرف عطف مانیں گے، ٹھیک ہے، عطف مانتے ہوئے فیغفر مجزوم پڑھیں گے، ایسے ہی ویعذب اس کو بھی اسی پہ عطف مانتے ہوئے اسے بھی مجزوم پڑھیں گے۔ آگے مؤلف فرما رہے ہیں والرفعی اے فہوا، اور والرفعی یعنی دونوں فعلوں کو رفع کے ساتھ پڑھنے میں کیا صورت ہوگی؟ فیغفر ویعذب، کیسے کیوں پڑھیں گے؟ ایسی صورت میں فا کو استینافیہ مانیں گے، فا کو عاطفہ نہیں مانیں گے، فا کو استینافیہ مانیں گے، اس کے بعد میں ہوا مقدر مانیں گے۔ فہوا تو عبارت ہوگی فہوا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو گویا کہ یغفر اور یعذب میں دو قراءت ہیں، ایک قراءت جزم کے ساتھ میں ہے اور ایک قراءت رفع کے ساتھ میں ہے، ایک اور تیسری قراءت بھی بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، انہوں نے فیغفر ویعذب فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، ان کو محذوف مانتے ہوئے۔ بہرحال زیادہ مشہور جو قراءت ہے وہ رفع کے ساتھ ہے، جیسا کہ مصحف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، باقی یہ دونوں جو قراءت ہیں یہ سبع قراءت ہیں یہاں پر جو مذکور ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ومنہ محاسبتکم وجزاؤکم، اور اسی قدرت الہی میں سے تمہارا محاسبہ کرنا ہے، تم کو جزا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کا محاسبہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ کوئی دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ بنا رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ اس چیز کو جان لے، جان کر اس پر تمہارا محاسبہ کرے۔ آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ جو آیت ہے آمن الرسول اور اس کے بعد کی جو دو آیت ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کہلاتی ہیں۔ ان آخری دو آیتوں کی حدیث میں خاص فضیلت وارد ہے، حدیث میں ان آخری دو آیتوں کی تلاوت کی، ان کو پڑھنے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رات میں سونے سے پہلے جس نے یہ دو آیتیں پڑھی تو اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی۔
مطلب کافی ہوں گی، مطلب اور دعاؤں کے پڑھنے سے، یا یہ کہ شیطان کے شر سے، برے وسوسوں سے یا برے خوابوں سے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ بہرحال ان دونوں آیتوں کو یہاں سے آمن رسول سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔